اور اللہ کہتا ہے کہ وہذا اسم جرت، یہ بہقی رحمۃ اللہ کا نظریہ، وہذا اسم جرت عادت الناس باستعمالی فی الیمین، ہمارے دور میں لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جب وہ قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الغالب والطالب، باللہ الغالب والطالب، اللہ کی قسم جو غالب بھی ہے اور طالب بھی ہے، اللہ کی قسم جو طالب ہے۔ وَمَعْنَاهُ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جس کی طلب ہے کل مخلوق کو، ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ وَلَا يُهْمِلُ، اس لیے کہ اللہ کے متعلق ہمارے عرب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یمہل، وہ مہلت دیتا ہے، ولا یحمل، لیکن بدلہ لیتا ہے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وَهُوَ عَلَى الْإِمْحَالِ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور اصل میں طالب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو مہلت دے دینا اور پھر اس کو مطلوب تک پہنچانا، کہ مہلت ہے توبہ کر لے، مہلت ہے ہمارا عذاب آ جائے گا، اس پہ گرفت ہو جائے گی۔ کما قال جل وعز، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ، جو کافر ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے ہوئے ہیں نا، خیر لانفسہم، ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، انما نملی لہم، ہم نے تو مہلت اس لیے دی ہے کہ لیزدادوا اثما، تاکہ اس کی گناہ کی زندگی میں اور اضافہ ہو جائے۔ سورہ توبہ میں بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کرہ اللہ بعاصہم، اللہ کو نفرت ہے کہ وہ اس کی راہ میں کوئی کام کرے، فثبتہم، اللہ نے کہا بجائے اس کے کہ تم میرے لیے کوئی کام کرو تم گھر میں بیٹھے رہو، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اللہ نے کہا عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہو، خبردار جو تم نے ہمارا کام کیا ہمیں نفرت ہے تم سے۔ دوسری دلیل انہوں نے سورہ مریم سے دی، فلا تعجل علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی مت کیجئے ان لوگوں کے بارے میں کہ ہماری گرفت کیوں نہیں ہو رہی، انما نعد لہم عدا، ہم نے تو ایک ایک نمبر لگایا ہوا ہے ان میں سے، کس آدمی نے کیا آپ کے متعلق کہا اور کیا میرے متعلق کہا، میں نے تو ایک ایک آدمی گنا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کام کو پورا کرتا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر ایک چیز کے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا ہے ٹائم، جب ٹائم پورا ہو جائے گا پھر ہماری قدرت اس ظالم کو تباہ کر دے گی۔ امام خطابی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے شان الدعا، اس میں انہوں نے اس کی مزید تشریح بھی کی ہے، اور پھر یہ عثمان بن سعید دارمی کی روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول ان اللہ عز وجل، اللہ پروردگار عالم یمہل الظالم، ظالم کو اللہ مہلت دے دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، لیکن جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ بخاری میں بھی اس طرح کی حدیث ہے، مسلم میں تو خیر ہے ہی ہے۔ ثم قرأ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت کو پڑھا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذْ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور پھر اللہ نے ان ملکوں کو، ان بستیوں کو تباہ کر دیا کیونکہ وہ ظلم مچائے ہوئے تھے۔ اخذ ربک، تیرے پروردگار نے انہیں پکڑ کے بالکل دھن کے رکھ دیا۔ دھنائی ہوتی ہے قوموں کی بھی، اور قوموں کی دھنائی جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے ہو جاتی ہے۔ جو ضعیف ہوتے ہیں نا ان کی موت ایک دم ہو جاتی ہے، مہلت نہیں نہ ملتی پھر۔ اس کی ایک مثال، آپ کو اس مثال سے اختلاف ہو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے نظریے پہ قائم رکھیے، لیکن کمزور قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ دعوے کر سکتی ہیں، اور جب ان کو تھپڑ پڑے نا تو سوائے موت کے اور کوئی انجام نہیں ہوتا۔
اب ایک پہلوان ہے، وہ کھاڑے میں اترتا ہے، کتنا ہی کمپیوٹر کا ماہر بچہ اس کے سامنے جائے تو ایک تھپڑ میں ہی زمین پہ لٹا دے گا، کیونکہ پہلوان کے مقابلے میں پہلوان ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ پہلوان ہے، وہ اپنے داؤ پیچ جانتا ہے، اور یہ کمپیوٹر کا بچہ، اس کا اور اس کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ اس لیے جن کی پٹائی ہوتی ہے یا ہو رہی ہے، انہیں کئی 100 برس پہلے کہا گیا تھا کہ دنیا جس ترقی میں جا رہی ہے تم نے کچھ کرنا ہے۔ اب اتنے 100 سال سے غافل ہیں اور چاہتے ہیں کہ دعا کے زور پہ وہ کام چلے جو کام صدیوں تحقیق کر کے لوگوں نے بنایا ہے۔ اب ان کا درخت جو آم کا لگا اس پہ پھل پڑ رہا ہے، اور انہوں نے جو کیکر کا درخت لگایا اس پہ بھی تو پھل پڑ رہا ہے نا۔ تو جو کچھ ایجادات ہیں، جو کچھ ان کی اپنی چیزیں ہیں، ادھر تو اس کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے۔ تب کمپیوٹر کا بچہ کہتا ہے کہ میں بھی جا کے لڑوں گا پہلوان سے، تو تم پہلے داؤ پیچ تو سیکھو نا بچوں، کوئی مناسبت تو ہونی چاہیے۔ اس لیے جو قومیں، جو افراد تیاری نہیں کرتے اور پہلوان کے سامنے آ کے سمجھتے ہیں کہ دعاؤں سے کام چل جائے گا، وہ بار بار ان کی پٹائی ہوتی ہے، اور تاریخ سے سبق اس لیے نہیں سیکھتے کہ مہلت بھی نہیں ملتی۔ خدا قوموں کو ایسے برباد کر دیتا ہے۔ اس نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ لا یغیر ما حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم تمہاری حالت کبھی بھی نہیں بدلیں گے جب تک کہ تم خود حالت نہ بدلو۔ اور حالت یہ ہے کہ ایک سوئی خود نہیں بنا سکتے۔ سٹچنگ کے لیے ڈاکٹر کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ نہ بنا سکیں۔ یہ چھوٹی مثالیں، بڑی مثال لے لو، سوچو، اور چلے ہیں کہ فجر کی نماز دیوبند پڑھنی ہے اور صبح ناشتہ دلی میں ہوگا، اور وہ چلے ہیں کہ یہ شہر ختم ہو گیا۔ او یار، تم دونوں کیا سوچتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہے؟ اس لیے جو قومیں ضعیف ہوتی ہیں نا، قرضوں پہ چلنے والی اور کریڈٹ پہ تیل لینے والی، ان کو ایک دم سے خدا کا قہر آ جاتا ہے اور مٹ جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ اگر پھر بھی نہ سمجھیں تو 71 کو یاد کر۔ یہ ہوتا ہے، کمزور آدمی ہمیشہ مارا جاتا ہے۔ پنگا ہی نہ لے یار، انگا اور پنگا دو پہلوانی کے داؤ ہیں نا، تو انگا نہیں آتا تو پنگا کیوں لے رہا ہے بھائی؟ تجھے کس نے مشورہ دیا ہے کہ یہ کام کر؟ اس لیے سمجھدار عقل مند آدمی اپنی زندگی سے خود جینے کا شعور پیدا کرتا ہے، اور جب زندگی کا شعور سے خود آتا ہے، پھر اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ پھر اس کو شکست کون دے سکتا ہے؟ جو بچہ گر کے اٹھنا جانتا ہے، قیامت تک اسے کوئی مات نہیں کر سکتا جب تک اس کی زندگی ہے۔ اور جو کھڑا ہونے سے پہلے ہی گرا ہوا ہوتا ہے، پہلوان ہنستا ہے کہ اس سے کیا لڑنا ہے۔ اس لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمہل الظالم، ظالم کو اللہ مہلت دے دیتا ہے، حتی اذا اخذہ، اللہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر لم یفلتہ، اللہ اسے ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہرنے دیتا۔ اس لیے جو فرد اور قوم فرصت کے اوقات سے فائدہ نہیں اٹھاتی، اسے پھر بڑائی کی خواہش بھی ختم کر دینی چاہیے۔ رواہ البخاری فی صحیحہ، بہقی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بخاری میں یہ روایت آئی ہے، رواہ مسلم، اور مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے